9 ایسے اعمال کہ جن سے رب کا دیدار ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلا عمل بیان ہوا کہ اسلام پر موت کا آنا، خاتمہ بالایمان ضروری ہے رب کے دیدار کے لیے۔ دوسرا کہ 5 نمازوں کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، فجر اور عصر کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ان نمازوں میں سستی نہ ہو۔ یہ سارے میں احادیث پڑھ چکا ہوں۔ تیسرا کہ گناہوں سے اجتناب، کئی ایسے گناہ جن میں سے ایک حدیث سنائی گئی کہ ایسے گناہ کرنے والوں کی طرف رب دیکھنا گوارا نہیں کرے گا تو دیدار کیسے ملے گا، اس لیے گناہوں سے اجتناب۔ چوتھا بیان ہوا کہ کثرت کے ساتھ خرچ کرنے، صدقہ خیرات، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ۔ یہ جو ادارہ ہے یہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ماشاءاللہ یہاں بچے حفظ بھی کرتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی یہاں کھاتے ہیں، تو ساتھی ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا، جس قدر زیادہ جو خرچ کرتا ہے، میں نے کہا 4 قرآن کی آیات ہے ان کے بارے میں جو خرچ کرتے ہیں رب کا دیدار ملے گا۔ 5واں عمل بیان ہوا کھانا کھلانا، کیا کرنا، کدے کدے دیگ پکانا اور ساتھیوں کو کھلانا۔ تو کھانا کھلانا، کوئی بھی ہے، ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، کہیں بھی کہاں جہاں سے بھی بہترین کھانا کھلانا، اس سے بھی رب کا دیدار ملے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ 6واں عمل وہ صبر جمیل، جس قدر بھی کوئی مصیبت آفت آ جائے مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا۔ اللہ ہے جو ہر طرح کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کیا وہ اللہ ہمیں ان مشکلوں سے نکال سکتا؟ آج کاروباری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں مسئلہ، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہے۔ پریشان تو وہ ہو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے صبر جمیل۔ 7واں عمل کہ رب کا ذکر کرنا ہے، رب کو پکارنا ہے۔ جس قدر زیادہ رب کو یاد کریں گے اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا، اسے یاد کریں گے، کیونکہ جو اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں اللہ اپنے دل میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ وہاں عرش پہ بیٹھ کے، عرش میں جس حالت میں بھی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق اللہ اس بندے کو یاد کرتے ہیں، ہم دل میں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے رب کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ کا ذکر۔ اور 8واں یہ ہے کہ رب کے دیدار کی چاہت بھی رکھنی ہے اور رب سے یہ دعا بھی کرنی ہے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور آخری عمل یہ بیان ہوا تھا کہ احسان کرنا ہے، کہ اس انداز میں یہ زندگی بسر کرنی ہے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا احسان کرنے والوں کو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن جب پوچھیں گے کہ اور مزید تمہیں کچھ عطا کروں، اہل جنت کہیں گے اللہ سب کچھ تو ہے، لیکن جب اللہ حجاب پیچھے کریں گے اور اہل جنت رب کا دیدار کریں گے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کو اہل جنت پسند کریں گے وہ رب کا دیدار ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگ ساتھیوں، آج جمادی الاول اس کی 6 تاریخ ہے۔ زندگی کے شب و روز اپنی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کا آخری وقت، موت کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج کے مختصر سے خطبے کا عنوان ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم ساتھیوں، کب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی، اور جتنے یہ نظام ہیں اللہ نے پیدا کیے، پھر یہ دنیا اور آخرت کا نظام اللہ نے بنایا۔ آخرت میں بھی جو کچھ بھی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو آخر دل میں یہ تمنا تو ابھرتی ہے کہ وہ ہستی کیسی ہوگی جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہ مالک کائنات کیسا ہوگا جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے والا کہا جاتا ہے فلاں اس کا موجد ہے، وہ کسی علاقے میں آئے نا، لوگوں کا نشہ لگ جاتا ہے، دیکھیں تو صحیح ہے کون ہے، چاہے پہلے دیکھا بھی ہو اس کو تصاویر پر،
ٹیلی ویژن پر کہیں بھی، پھر بھی اسے ڈائریکٹ دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. نہیں دیکھے، اللہ اکبر، کوئی عہدے دار آ جائے، کوئی ہلکا پھلکا وزیر مشیر آ جائے، لوگ اسے دیکھنا چاہیں گے. ذرا سوچئے محترم ساتھیوں کہ جو کائنات کا خالق و مالک آئے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، وہ جب قیامت کے دن اللہ اکبر سب کے اہل جنت کے لیے اپنا دیدار کروائے گا، اس وقت اہل جنت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. 9 ایسے اعمال بیان کیے جائیں گے کہ اگر ہم انہیں اپناتے ہیں، اللہ کے خاص رحمت کے ساتھ رب کی جنت میں بھی جائیں گے اور رب کا دیدار بھی کریں گے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. صحیح بخاری کی 554 نمبر، اور یہ پھر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی بار یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لے کر آئے. اسی طرح سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کننا عند النبی، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اللہ اکبر، رات کا وقت تھا. فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ یعنی بدر، 14ویں رات تھی، رات کا وقت ہے اور 14ویں رات کا چاند نمایاں نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، اور لوگوں ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا ہے، بڑا واضح نمایاں نظر آ رہا ہے. اس موقع پر امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ 14ویں کا چاند بالکل واضح اور نمایاں نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو. اللہ اکبر. اس لیے محترم ساتھیوں، رب کا دیدار تو اہل جنت کو ہونا ہے، اور فرمایا کہ دیدار کرنے میں تمہیں کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی. لا تضامون فی رؤیتہ. اللہ اکبر. جہاں دنیا میں کوئی بڑا لیڈر آ جائے، لوگ اسے دیکھنا چاہیں نا مشکل ہوتی ہے. کوئی کرسیوں پر چڑھ جائے گا، کوئی بلند جگہ پر کہ ہمیں نظر پڑ جائے، دکھائی دے. لیکن اللہ رب العالمین ایسے دکھائی دے گے جیسے چاند نظر آتا ہے. کسی بلندی پر نہیں چڑھنا پڑے گا، کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا ذرا اپنا بھائی ذرا تم نیچے بیٹھ جاؤ، ذرا نیچے ہو جاؤ، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. بالکل جس طرح چاند دیکھتے ہیں، کسی بلندی پر نہیں چڑھنا پڑتا، سب کو نمایاں نظر آتا ہے. اسی طرح فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو. اللہ اکبر. پہلا عمل تو یہ ہے محترم ساتھیوں، رب کا دیدار کرنے کے لیے کہ انسان کا خاتمہ بالایمان، اسلام پر موت آئے. جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اسلام لانے والے ہو، مسلمان حالت میں تم اس دنیا سے جاؤ۔ اگر حالت اسلام میں موت نہیں آتی، کسی کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، تو سورۃ المطففین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور جو کفر کی حالت میں مر گئے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ سورۃ المطففین میں 15 اور 16 نمبر آیت 30واں پارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، ان لوگوں کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جو کفر کی حالت میں مر گئے، جو کافر اور مشرک مر گئے، فرمایا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان کا جو رب ہے اس دن پردے میں ہوگا، وہ رب ان کے سامنے نمایاں نہیں ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا کہ پھر یہی لوگ ہیں جو آگے جہنم میں بھی داخل ہوں گے، رب کا دیدار نہیں کر سکے، جو کفر و شرک کی حالت میں مر گئے۔ اس لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ رب کا دیدار اسے نصیب ہونا ہے جو حالت ایمان میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اور لوگوں اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ کسی کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، مگر آخر میں آ کر ایسا کام کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی گہرائی میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا، یہ تو رب کی توفیق ہے، تو رب سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ دوسرا عمل یہ ہے محترم ساتھیوں، اگر ہم رب کا دیدار چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہے، فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصی طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز اس میں سستی نہ کرنا۔ ذرا جائزہ لیں، آپ ایک ہفتے کی نمازوں کا جائزہ لیں کہ آپ نے پورا ہفتہ عصر کی نماز کتنی مرتبہ لیٹ پڑھی ہے، بغیر جماعت کے پڑھی ہے، کاروباری مصروفیت، دکانداری کا مسئلہ، وقت سے لیٹ پڑھی ہے، یا کوئی رکعت ہی پڑھی، یا مطلب کہ رکعت سے لیٹ ہو گئے، 2 رکعتوں سے لیٹ ہو گئی۔ عصر کی نماز، کیونکہ عصر کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کاروباری معاملات میں کافی مصروف ہوتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن لیٹ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز میں سستی نہ ہو، یا اسی طرح فجر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ سردیوں میں پھر بھی کئی فجر کی نماز میں بہتری لے جاتے ہیں، لیکن گرمیوں میں اگر ایک مسجد میں فجر کی نماز سردیوں میں 4 صفیں ہیں تو گرمیوں میں 1-1.5 صف، لوگ اتنے کم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نمازی بندہ تو نماز پڑھتا ہے، لیکن کیا ہے وہ سارے لیٹ پڑھتے۔ اگر رب کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور نمازوں پر محافظت کرو، خصوصاً درمیان والی نماز جو نماز عصر ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب 14ویں کا چاند دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جس طرح یہ تم چاند کی طرف دیکھ رہے ہو،
تمہیں بالکل کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ آگے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اے لوگوں اگر تم طاقت پاؤ، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اگر تم طاقت پاؤ تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ تم سورج کے نکلنے سے پہلے جو نماز ہے فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اس کے معاملے میں مغلوب نہ ہو جانا۔ یہ پیغمبر اسلام رب کے دیدار کے بارے میں ساتھ یہ نصیحت فرما رہی ہے کہ اگر تم نے رب کا دیدار کرنا ہے تو نماز فجر اور نماز عصر کے معاملے میں مغلوب نہ ہو جانا۔ کہ نماز فجر میں نیند کا مسئلہ، کہ نیند کے آگے تم مغلوب نہ ہو جانا کہ سوئے رہ جاؤ یہاں تک کہ فجر کی جماعت نکل جائے۔ اور نماز تو وہ نماز ہے جو بر وقت پڑھی جائے، جو باقاعدگی سے با جماعت پڑھی جائے، بلا ناغہ پڑھی جائے۔ یہ کیا ہوا؟ کبھی ایک رکعت لیٹ ہو گئے، کبھی دونوں رکعتیں لیٹ ہو گئی، کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کبھی سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی کون سی نماز؟ یا عصر کی نماز میں ہوتا ہے کاروباری معاملات میں مغلوب نہ ہو جانا، کہ لین دین کے کام معاملات میں تم ایسے مغلوب ہو جاؤ کہ تمہاری عصر رہ جائے یا چھوٹ جائے یا کوئی رکعت ہی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر اور عصر کا خیال۔ تیسرا عمل، اگر رب کا دیدار چاہتے ہیں تو پھر محترم ساتھیوں گناہوں سے جس قدر ہو سکتا ہے بچنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور قیامت کے دن کئی ایسے خوش نصیب چہرے ہوں گے جو وہاں بڑی تر و تازہ خوشحال ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ کہ جو گناہوں کی دلدل سے بچنے والے۔ صحیح مسلم میں 106 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جن سے اللہ قیامت کے دن کوئی گفتگو نہیں کرے گی۔ قیامت کے دن ان سے اللہ کوئی بات چیت نہیں کرے گی، اور جن سے اللہ بات چیت نہیں کریں گے اللہ ان کو اپنا دیدار کیسے کروائے گا؟ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف اللہ دیکھیں گے نہیں، جن کی طرف رب دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ ذرا سوچئے محترم ساتھیوں، اللہ اکبر، وہ رب کا دیدار کیسے کر سکتے؟ مزید فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین کون سے بدنصیب؟ المسبل، لوگ بڑا معمولی سمجھتے ہیں، کہا کہ ایک وہ جو اپنا تہبند، ازار بند، شلوار لٹکانے والے ہیں، ٹخنوں سے نیچے کرنے والے، کیونکہ مردوں کے لیے حکم ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن ہمیشہ اپنی شلوار، تہبند، ازار بند ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ بلکہ پیغمبر اسلام نے تو رغبت دی تھی نصف پنڈلی کا، لیکن کم از کم ٹخنوں سے اوپر رہے۔ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا جدو نماز پڑھ لگے اور تو بس ٹخنے ننگے کر۔ کئی امام بھی یہ کہتے نظر آئیں گے، امام جی وہ نماز جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا جی سارے بھائی اپنے ٹخنے ننگے کر، جیسے وہ جماعت کے لیے ہے۔ حالانکہ مرد کے لیے ہمیشہ ہر وقت یہ حکم ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں۔ اندازہ کریں اتنی سخت وعید ہے کہ فرمایا جو اظہار بند، تہبند لٹکانے والے اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے نہیں۔
اسے پاک نہیں کریں گے دردناک عذاب ہے، کیونکہ معمولی بات تو نہیں۔ آج الٹا کام ہو گیا، عورتوں کے لیے تو حکم تھا سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چھپائیں، تو عورتوں نے ٹخنے ننگے کر دیے، بلکہ کئی نوجوان بچیاں بازو تک ننگے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اور مردوں کو حکم تھا کہ ٹخنے ننگے رکھنے، انہوں نے ڈھانپ لیے، انہوں نے اپنی شلواریں اپنے تہبند لٹکا لیے، یعنی برعکس الٹ کام ہے۔ سوچیے پھر خود ہی ہم اپنے رب کو کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور بعد میں کہ ذمہ دار کے حکمران ہیں، لوٹتے کھاتے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ اگر مسلط ہے تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، کہ احسان جتانے والا انسان۔ اور محترم ساتھیو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کی مصیبت میں اس کی تکلیف میں کام آئے تو کس کے لیے آئے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ تو نہیں نا بعد میں کہا ہوئے میں تیرے اتنا قرضہ دیتا سا، میں تیری اتنی مدد کی تھی، تو میرے واسطے کی تھا۔ اگر تو اس سے احسان چاہتا تھا، بدلہ چاہتا تھا، مطلب پھر اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، پھر اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ میرا احسان مند رہے۔ کہا احسان چکانے والا انسان ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے، اسے پاک نہیں کریں گے۔ تیسرا فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنے والا ہے۔ اللہ دی قسمیں مینوں تریاں دا پیدا ہے، میں تو پتہ ہی ہوتا ہے دماغ خراب ہے کہ تو بھائی گلیوں میں چکر لگائیں اور کہیں کہ میں تریاں دی چیز بنیا دی بیچے جاؤں۔ یہ تو عقل نہ بھی ہو تو انسانی جتنی بات سمجھ ہی لیتا ہے، لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں 150 کا کیلا جی 100 روپے، 150 کا 150 رہے پھر 100 کا کہیں گے اس، یعنی کہ وہ سب کو ہی اپنے جیسا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچے، قسم تو ویسے بھی نہیں اٹھانی چاہیے، چاہے کہ جھوٹی ہو۔ تو یہ تین ابھی بیان کیے، صرف مقصد یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے لپٹا ہوا نا تو رب کا دیدار نہیں، رب کے دیدار کے لیے ضروری ہے گناہوں سے پاک صاف۔ چوتھا عمل بڑا اہم ہے، قرآن میں رب کے دیدار کے بارے میں جتنی آیات ہیں، میری بڑی توجہ سے بات سنیں، رب کے دیدار کے بارے میں جتنی آیات ہیں ان میں 90% آیات ہیں اس کے لیے جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، دل بھی کشادہ ہے، ہاتھ بھی کھلا ہے، خرچ کرنے والا، کہ جس قدر زیادہ انسان صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیدار کی قابل ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داروں میں دیکھو کوئی کمزور ہے اس کی مدد کرو، والمسکین، مسکین کو دو، وابن السبیل، کوئی مسافر آدمی آگے خرچہ وغیرہ نہیں ہے، اس کو کھانا شانا کھلا دو، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر، یہ بہتر ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سورۃ الروم کی 38 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو رب کا دیدار چاہتے ہیں، رب کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ رشتے داروں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ سورۃ الروم کی اگلی آیت میں جو 39 نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، اور لوگوں جو تم سود پر پیسہ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں یہ زیادہ نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، جو تم زکات دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم رب کا دیدار چاہتے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں جن کا مال کئی گنا زیادہ ہوگا۔
یعنی کہ یہ دو آیتیں واضح طور پر کس کے بارے میں؟ خرچ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اللہ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم نہیں خرچ کرتے مگر صرف اس لیے کہ تم اللہ کا چہرہ ڈھونڈنا چاہتے ہو, رب کا دیدار چاہتے ہو. خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بار بار یہ بیان کرتے ہیں. اندازہ کریں سورۃ اللیل کی جو آخری آیات ہے, سورۃ اللیل 30ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ, کہ اس جہنم سے وہ متقی آدمی بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک صاف کرنے رہنے کے لیے. اللہ رب العالمین اس انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کا سارا مقصد کیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, کہ وہ اپنے اعلیٰ رب کا چہرہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اندازہ کیجئے محترم ساتھیوں, قرآن میں 5 آیات ہیں جن میں وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کا اس انداز میں ذکر ہے کہ باقاعدہ اللہ کا نام ہے. 5 آیات میں سے 4 آیات ان کے بارے میں ہیں جو خرچ کرتے ہیں, جو رب کے راستے میں مال دیتے ہیں ہر حالت میں جیسا بھی ہو. تو جو جس قدر زیادہ رب کا مال خرچ کرنے والا ہے وہ اس قدر ہی خوش نصیب انسان. حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھیں گے, کیونکہ 5واں عمل اسی حوالے سے ہے کہ ایک پہلا صدقہ و خیرات, چوتھا جو ہے 5واں کی کھانا کھلانا, کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ بھی رب کے دیدار کا باعث ہے. کہ جس طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے اے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. اللہ کیا کہیں گے میں نے مانگا. وہ کہے گا اللہ تو تو رب ہے, تو رب العالمین ہے, تجھے کھانا کھلانا کیا مقصد. اللہ فرمائیں گے کیا میرے کہنے پر میرے نام پر فلاں نے کھانا نہیں مانگا تھا, وہ میں نے مانگا تھا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دے رہا, وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور جو رب کی خاطر کسی کو کھانا دے دیتا ہے نا, یہ کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے. صحیح بخاری کی عام حدیث سب جانتے ہیں, ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کی بدولت اس عورت کو معاف کر دیا. ایک پیاسے کتے کو, تو جو پیاسے انسانوں کو پلائے, جو بھوکے انسانوں کو کھلائے, ان کا خیال رکھے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے داروں میں, اپنے ارد گرد. اور آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں نا, آپ وہاں جاتے ہیں یا نکلتے ہیں وہاں سے, اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے نا یار مجھے بھی کھانا کھلا دو, اس کو کبھی انکار نہ کریں, کبھی انکار نہ کریں, کھلائیں. اللہ آپ کو اور عطا کرے. پتہ ہے عموماً ہوٹلوں کے باہر مانگنے والے موجود ہوتے ہیں, اگر آپ اسے پیسہ نہیں نہ دینا چاہتے نہ دیں, لیکن اس کو کھانا خرید کر دیں. بھائی کھانا کھاؤ, تو کھانا کوئی بھی مانگے اگر موجود ہے اسے ضرور دیں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آپ کے حجرات میں بھی اگر کوئی آتا, مرد عورت کوئی مانگتا, کبھی انکار نہیں کیا, چاہے اپنے لیے ہے یا نہیں ہے, کھانا جو بھوکا ہے اس کو کھلایا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ کھانا کھلانا اللہ رب العالمین سورۃ الطحر میں فرماتے ہیں نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ اہل ایمان ہیں جو خیال رکھتے ہیں ہمسایوں کا, اپنے کاریگروں کا, اپنے ملازموں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا, کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے. وہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور کس لیے کھلاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں ہم تم سے نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو, ہم تم سے شکریہ کا کلمہ بھی نہیں سننا چاہتے. اور آج 50 روپے کا صابن تقسیم کرنے کے لیے فوٹو سیشن ہوتی ہے, تصویریں کھینچو, کلو 2 کلو آٹا دے دیتے ہیں, ہلو بھائی تصویریں کھینچو, چودھری صاحب محلے چ آٹا ونڈ دے.
پھٹے ہو، یہ تقسیم کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ایسا اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ آپ غریبوں کو ذلیل کریں، مستحقین کو ہے ان کو بے عزت کریں، کیمرے کے سامنے ان کی فوٹو چھاپیں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر، یہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو اتنا خفیہ خرچ کرتا ہے کہ جو اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، ایسے خوش نصیب کو اللہ اپنا سایہ دے، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو آج چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اگر کچھ دینا ہے محترم ساتھی، اور راشن دینا ہے، کوئی پیسہ کسی کو دینا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے اگلے کی عزت کا خیال۔ اللہ اکبر، پہلے لوگ کسی کو کچھ دینا ہوتا نا ایسا انداز اپناتے تھے کہ اگلا کبھی بھی شرمندہ نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو، بلکہ کئیوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دینے والا ہے کون ہے، اور سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو ہمارے سامنے وہ سار نہ جھکائے، ذرا محسوس نہ کرے کہ یہ اسی دیکھو راشن لینے دیکھو، ایسا انداز ہو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور رب کا دیدار چاہتے ہیں تو خرچ کرنا ہے تو اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، صرف اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں شکریہ کا کلمہ بھی نہیں چاہیے، تو اللہ کے لیے سوچنا چاہیے۔ آج بڑی بڑی رفاہی تنظیمیں بنتی ہیں، صحیح بات ہے، سب فوٹو سیشن چلتے ہیں، تصویریں چھاپی جاتی ہیں، شور مچایا جاتا ہے، کئی بینروں پر بھی گلی محلوں میں لگاتے ہیں ایسے ایسے بچوں اور ایسی بہنوں کی تصاویر کی زکوٰۃ چاہیے، صدقہ چاہیے، فنڈ چاہیے ان کے نام پر، یہ کیسا خرچ کریں؟ تو باہر کے کھانا کھلانا بھی ایسا عمل ہے جس سے رب کا دیدار ملے۔ چھٹا عمل ہے صبر جمیل، جس قدر بڑی مصیبت آ گئی اس پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے دیدار کی خاطر صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کامیاب اہل ایمان، کہ بڑی تکلیف ان پر آ گئی، مصیبت آ گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکوہ نہیں کیا، رب پر اعتراض نہیں کیا، وبیلہ نہیں کیا۔ اور محترم ساتھیوں، پہلے وہ لوگ تھے بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی پھر بھی رب کا شکریہ ادا کرتے تھے، اگر جانی طور پر نقصان ہو گیا، جوان بیٹا، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، پھر بھی صبر کیا، جسم ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے پھر بھی رب کا شکریہ ادا کیا، 24 گھنٹوں میں ایک کھجور کھانے کے لیے ہے پھر بھی رب کا شکریہ کیا۔ اب ہم ہیں رنگ برنگ کے کھانے کھا کر پھر بھی شکوہ کرتے، مہنگائی غربت کی، تو اس لیے صبر اس چیز کا خیال ہے۔ اور ساتواں عمل ہے محترم ساتھیوں کہ جس قدر ہو سکے رب کو پکارتے رہنا چاہیے، رب کا ذکر کرنا ہے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ جتنے میرے بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ذرا سوچیے، آج جمعے کا دن ہے، کس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کی؟ پتہ ہے کہ پیارے پیغمبر اسلام اس کا اہتمام کرتے، حکم دیتے، سورۃ الکہف سے محروم، تو یعنی کہ ہم جس قدر رب کو پکاریں گے تو رب کا دیدار ملے گا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ رب کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، رب کا دیدار چاہتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ محترم ساتھیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ایسی مجلس اپنانی چاہیے جو دیندار لوگوں کی ہے، جو نیک لوگوں کی ہے۔
اللہ نے پیارے پیغمبر اسلام کو فرمایا یہ مکہ کے سردار اور یہ چودھری ان کے پاس زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ان لوگوں کو اہمیت دیں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں اور رب سے کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہ، رب کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو اس لیے محترم ساتھیوں، رب کا ذکر کرنا، اسے زیادہ پکارنا، یہ بھی ہے کہ رب کا دیدار نصیب ہو۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا جو رب کی دیدار کی چاہت رکھتا ہے اور باقاعدہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں 6507 نمبر حدیث ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو آدمی رب کی ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم رب کے دیدار کی چاہت کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں بھی اپنے دیدار کی توفیق عطا فرمائے، اور باقاعدہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں بھی ثابت۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ محترم ساتھیوں، رب کا دیدار ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور لوگوں احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کا ایک تو مطلب یہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تھے تو پوچھا احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ ضرور ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب دنیا میں ہم رب کی عبادت اس طرح کریں گے کہ جیسے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن واقعہ رب کو دیکھ بھی لیں گے، رب کا دیدار بھی ملے گا۔ اسی طرح احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ اب اس کی تفصیل بھی باقاعدہ سورہ یونس کی آیت ہے نا، صحیح مسلم میں 181 نمبر حدیث ہے کہ سورہ یونس کی 26 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اچھائی ہے، وزیادہ، اور اضافہ بھی ہے۔ وہ حدیث بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 181 نمبر حدیث، فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کہیں گے تريدون شيئا ازيدكم، کیا کوئی چیز چاہیے میں تمہیں زیادہ دے دوں؟ اللہ اہل جنت کو پوچھے کہ کوئی چیز چاہیے میں تمہیں زیادہ دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے الم تمیز وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید اور چمکدار نہیں کر دیا؟ الم تدخل الجنہ، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اے اللہ کیا تو نے ہمیں آگ سے جہنم سے نہیں بچا لیا؟ کہ مطلب جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہر نعمت تو ہمیں دے دی، ہمارے چہروں کو سفید اور چمکدار کر دیا، ہمیں تو نے جنت میں داخل کر دیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، تو اب مزید تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ نور کے پردے ہٹائیں گے، اللہ حجاب ہٹائیں گے، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پوری جنت میں وہ ایسی
اس موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ آیت تلاوت کی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کرتے ہیں انہیں اچھائی ملے گی یعنی جنت ملے گی، وزیادہ مزید رب کا دیدار ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب